امریکہ میں صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ۔ امریکہ کے موجودہ اور سابق صدر کی ایک دوسرے پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ۔ اگر جو بائیڈن صدر منتخب ہوئے تو امریکہ باقی نہیں بچے گا، ٹرمپ نے یہ کہا ہے، جبکہ ٹرمپ کو ووٹ امریکی جمہوریت کے خلاف ہوگا۔ جو بائیڈن کا ایسا کہنا ہے، میرے سامنے اس وقت واحد مجرم ٹرمپ ہے جسے عدالت سے سزا ہو چکی ہے۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کا واحد صدر ہے جس کے دور میں ملازمتوں میں کمی ہوئی۔ ٹرمپ نیٹو سے بھی نکلنا چاہتا ہے، یہ ہارا ہوا اور مایوس انسان ہے۔ صدر بنا تو ملازمتوں میں اضافہ یقینی بناؤں گا، ٹرمپ کا ایسا کہنا ہے۔ جو بائیڈن کی ملٹری پالیسیز احمقانہ ہے، اس نے افغانستان سے انخلا کو شرمناک دن بنایا ہے۔ ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان امیگریشن کے معاملے پر بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امیگریشن قانون سے تارکین وطن کی تعداد میں 40% کمی ہوئی ہے۔ میرے دور میں امریکی سرحدیں سب سے زیادہ محفوظ تھیں۔ بائیڈن کے دور میں سب سے زیادہ جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے۔ اور ناظرین، ایران میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ایران میں 6 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں۔ صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا اور صدارتی انتخابات کے لیے 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ سعید جلیلی، محمد باقر، مسعود پزیکشان، مصطفیٰ پر محمدی صدارتی امیدوار ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے، جس کے بعد اب دوبارہ سے صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا اور یہ سلیکشن کا جو عمل ہے وہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ اور ناظرین، آگے بڑھتے کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ فیصل وابڈا نے اپنے دوسرے جواب میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ اپنے جواب میں فیصل وابڈا نے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ فیصل وابڈا نے عدالت سے نوٹسز واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ میں آپ کو بتائیں کہ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور چودھری پرویز الہی نے اپنی درخواست میں وفاقی حکومت اور دیگر کو فریق بنایا۔ وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نام ای سی ایل سے نکالے یہ استدعا کی گئی ہے۔ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے اپنی درخواست میں یہ موقف اپنایا کہ وفاقی حکومت اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے، اس کو نکالا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کے نام استعفے کے حوالے سے خط تحریر کیا ہے۔ بطور سیکریٹری جنرل استعفیٰ قبول کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں۔ عمر ایوب نے ٹویٹ کیا ہے، 22 جون کو بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کو اپنا استعفیٰ بھیجا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں بھی کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی فیملی ممبران، اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے بانی اور پارٹی کے لیے انتھک محنت اور بہادری سے کام کیا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ عزم استحکام کی شروعات ہی عدم استحکام سے ہو گئی۔ عزم استحکام کے اعلان نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ کبھی ریاستوں کے معاملات اجرت سے طے نہیں ہوتے۔ عزم استحکام کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آپریشن کی ماضی کی روایات اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں ہوں۔ اب وہ مدت پورے کرے بھی تو میرے نزدیک مدت نہیں ہے، نہ پوری کرے تو میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں۔ دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ طے کرے۔ ایپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں لوگ، اس نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ اور یہ جو عزم استحکام ہے، اس کا بسم اللہ ہی عزم استحکام سے ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فیک کے درمیان معاملات مثبت جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک میں گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما
اسد کیسر نے مزید کہا۔ یہ جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے ذیشان کاکاخیل سے۔ جی ذیشان، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا اسد کیسر کا؟ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد کیسر صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کی باتیں چل رہی ہے، تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے، ان کے ساتھ کچھ چیزیں بات ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم مشترکہ طور پر ہم اپوزیشن کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری کمیٹی ہم نے اپنے نام دے دی ہے۔ مولانا صاحب 29 میں کانفرنس ہے، اس کی شورا کا اجلاس ہے، اس میں وہ اپنے نام دے دیں گے۔ تو ہم ایک ایجنڈا بنائیں گے، جب ہماری کمیٹی آپس میں بیٹھے گی پہلے وہ ایجنڈا طے کرے گی، اگر کوئی آپس میں تحفظات ہے وہ تحفظات کی بارے میں جو ہے نا بات ہوگی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے اور سب ایک پیج پر ہیں۔ ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، لیکن کافی زیادہ مشکلات جو ہے وہ درپیش ہے۔ جی، دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا برقرار رکھی گئی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سزا معطل کرنے اور ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ تحریک انصاف نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریلیف نہ مل سکا، سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جج افضل مجوکا نے فیصلے میں قرار دیا کہ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں۔ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی کا جواز نہیں ہو سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں کہ درخواستیں منظور کی جائیں۔ سیکشن 426 CRPC کے تحت درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے، نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ سول کورٹ نے 3 فروری کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے عدالتی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تحریک اور تیز ہوگی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ میرے وزیر اعظم ہمارے جتنے اسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ فیصلے سے قبل ہی تحریک انصاف کی خواتین سمیت کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا وکلاء اور پارٹی رہنما سے ملاقاتوں کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل وکلاء اور پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رضوان قاضی، آگاہ کیجیے گا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ اور وکلاء کو ملاقاتوں اور مشاورت کی اجازت نہ دینے پر بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس ضمن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل وکلاء اور پارٹی لیڈرشپ کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارٹی ٹکٹوں کی مشاورت کی تقسیم کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دی تھی۔ فریقین کی بدنیتی کی وجہ سے وہ عمل مکمل نہ ہوا اور جیل میں اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ ادارے دیکھتے ہیں اور سول انتظامیہ کے کام میں مداخلت کے باعث بانی پی ٹی آئی پارٹی لیڈرشپ سے کسی بھی قسم کی مشاورت نہیں کر پاتے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل میں اسیری کے دوران دن میں 15 افراد سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کچھ گراؤنڈ درخواست کو مقرر کرنے کے بعد دوران سماعت کے لیے بھی اچھی چھوڑ رہے ہیں اور درخواست میں اصلاح کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں پارٹی لیڈرشپ سے مختلف امور پر مشاورت کی اجازت دی جائے اور سول انتظامیہ کے امور میں مداخلت سے روکا جائے۔ درخواست میں وزارت داخلہ اور حکومت پنجاب کی ہوم ڈپارٹمنٹ، جیل سپرنٹینڈنٹ اور وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان قاضی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی صورتحال پر۔ مانسون ہواؤں کے اثرات ملک کے بیشتر حصوں میں محسوس کیے جانے لگے ہیں۔ بحیرہ بنگال سے اٹھنے والی ہوائیں جولائی کے پہلے ہفتے میں اچھی بارشوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ مزید احوال بتائیں گے سہیل کیسر۔
अब तो किसी तरद्दुद के बगैर ये कहा जा सकता है कि बारिशों का सिलसिला ऑफ एंड ऑन चलता रहेगा, इसलिए कि मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इसकी एक झलक मैं आपको दिखला देता हूँ। और शुरू हम करते हैं इंडियन पंजाब से। ये मेरे पीछे इंडियन पंजाब का नक्शा देख रहे हैं और ये जो ब्लू आप तमाम एरिया देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर बारिश हो चुकी है या एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप देखें चंडीगढ़ है, करनाल है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर राजस्थान के इलाके जयपुर वगैरह हैं। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं लाहौर की तरफ आते हैं तो भी ये सिस्टम जो इसी तरह आज लाहौर की तरफ प्रिवेल कर रहा है और एक्सपेक्टेडली ये अगले चंद रोज़ में यहाँ पर भी अच्छी बारिश मुतवक्को हो सकती है। और फिर इसी तरह आप देखें कि इस्लामाबाद और खुशाब और फिर मुल्तान वाली साइड पर आगे चलकर भी आप देख रहे हैं कि ये तमाम ब्लू एरिया हमें नज़र आ रहा है, जो इस बात का पता देता है कि यहाँ पर बारिश हो चुकी है या बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले अय्याम के हवाले से भी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि अब जो बारिशों का सिलसिला है वो गाहे बगाहे चलता रहेगा, जिस दौरान अच्छी बारिशें हमें मिल सकती हैं। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, परवेज़ इलाही का नाम ईसम में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अली बाकर नजफी कुछ देर में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा कब तक समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा? जी बिल्कुल, परवेज इलाही का नाम ईसीएल में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कुछ देर बाद परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। परवेज इलाही ने नाम ईसीएल में शामिल करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करके वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला समेत दीगर को दरख्वास्त में फरीक बनाया था और परवेज इलाही के वकील अबूजर सलमान नियाजी ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि तमाम मुकदमात में परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो चुकी है, इसके बावजूद अभी परवेज इलाही का नाम ईसीएल में शामिल किया गया है। हालांकि परवेज इलाही उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही और इसी बुनियाद पर परवेज इलाही का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दिया जाए। तो कुछ ही देर बाद जस्टिस अली बाकर नजफी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और फिर अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली कौमी शाहराह कला सैफुल्लाह के मकाम पर बंद। नोशी, मंगचर, मस्तोंग और दीगर शहरों में एहतजाज में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। इसी पर बात करेंगे। सुमन इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं और क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं लोगों के जानिब से? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में ही बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो मुजाहिरे जारी हैं। अगर हम कोयटा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो कई इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और कई इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की भी लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त जो है वो कोयटा टू पंजाब कौमी शाहराह और कोयटा टू केपीके कौमी शाहराह जो है वो किला सैफुल्लाह के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। एहतजाजी मुजाहिरे जो है वो तवील लोड शेडिंग के खिलाफ किए जा रहे हैं। कोयटा, नोशकी, मंगूचर, कलात, मस्तूम, किला सैफुल्लाह और इस तरह के तमाम इलाकों में जो है वो कई घंटे की बिजली की जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कलात में भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया जा रहा है। कलात के इलाके मुगल चौक पर जो है वो कोयटा टू कराची शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रोड ब्लॉक होने की वजह से जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और साथ ही मुसाफिरों को इस गर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना है। आम आवाम के साथ साथ जमींदारों आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुमन, आप हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के मामलात हल करने के लिए अहम इकदाम। 1 अरब 15 करोड़ रुपए के फंड्स लोकल गवर्नमेंट को जारी कर दिए गए हैं। मुरास्ता भी जारी किया गया है। तमाम सूबाई हलकों में बिजली ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए फंड्स जारी किए गए। इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, बताइएगा मुरास्ते में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर बिजली की तवील लोड शेडिंग का मसला है तो वहीं ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो जाते हैं और इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से मामलात को हल करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। 1 अरब 15 करोड़ रुपए का फंड जो है वो लोकल गवर्नमेंट को जारी कर दिया गया है। ये फंड जो है तमाम सूबाई हलकों में बिजली ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए जारी किया गया है। फंड्स मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ट्रांसफार्मर की मुरम्मत पर खर्च किया जाएगा और जबकि महकमा खजाना की जानिब से लोकल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर भी कर दिया गया है। कबायली इस्लाह के 16 हलकों के फंड असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को जारी किया गया है, जबकि बंदोबस्ती इलाके के 99 हलकों के लिए भी फंड फराहम किया गया है। जी
बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, इसी इजलास में पेंशन फ़ंड के क़याम की उसूली मंजूरी दी गई है। पेंशन स्कीम में तरामीम की भी मंजूरी दे दी गई है। नए सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा। ओलंपियन अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए इनाम की मंजूरी दी गई है। पुलिस में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 2 करोड़ 91 लाख फंड्स की मंजूरी दी गई है। अलामिया भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के पेट्रोलियम चार्जेस के लिए 13 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी दी गई है। वजारत हवाबाजी के मुलाजमीन के खराजात के लिए 60 करोड़ 70 लाख ग्रांट मंजूर कर ली गई है। यूनिवर्सल सर्विस फंड को 11 अरब से ज़्यादा के फंड्स वापस करने की भी मंजूरी दी गई है। मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी है। मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की हिदायत की गई है। मॉडल बाजारों को ग्रीन पंजाब सोलर मॉडल में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर ज़िले में 1 साल के अंदर मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की मॉडल बाजारों में मुकर्ररा नर्ख से कम सब्जियाँ और फल की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज की मॉडल बाजारों में औज़ान व पैमाइश की मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। मॉडल बाज़ार आम आदमी के लिए हर सूरत में अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए।